بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد. ناظرین، تذکرہ چل رہا ہے 30ویں پارے کی تفسیر کا، جس کی کچھ صورتوں کا خلاصہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا. سورہ قدر سے تفسیر باقی ہے. سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ قرآن جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کوئی معمولی چیز نہیں. ہم نے اسے قدر و منزلت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. اس کے بعد سورہ بینہ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں کفار، اہل کتاب اور مشرکین ثبوت کے باوجود اللہ کے وجود اور اس کی ہدایت کے منکر ہیں، اس کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے مفید اور قیمتی باتوں والی صورتوں پر مشتمل کتاب ان کو پڑھ کر سنا دی ہے. ان میں ان کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں پڑے ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں. اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے، جس میں قیامت کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب زمین کو خوب جھٹکے دیے جائیں گے اور زمین اپنا سب کچھ اگل دے گی. زمین لوگوں کے کچے چٹھے بھی باہر نکال رکھ دے گی. اس دن لوگ مختلف گروہ بن کر جدا جدا حالتوں کے ساتھ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. سورہ عادیات میں گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ادنا اشارے پر خطرناک سے خطرناک جگہوں پر سرپٹ دوڑے چلے جاتے ہیں. اور انسان اپنے رب کی سرکشی کرتا ہے، اسے بس مال و دولت کی حوث ہے، اس کو احساس ہی نہیں کہ قبروں سے بھی اٹھنا ہوگا اور دلوں کے راز بھی باہر آ جائیں گے. پھر سورہ قاریہ میں کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک کے بارے میں بتاتے ہوئے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والا شدید جھٹکا اور کڑک کیا ہے. اس سے مراد وہ قیامت کا دن ہے جس دن تمام لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. اس میں گزشتہ صورت کی تائید کی گئی ہے کہ وہ دن نہایت ہولناک ہوگا، ہر چیز دہل جائے گی، لوگ پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے. اس کے بعد سورہ تکاثر کا آغاز ہے، جس میں ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے لوگ غفلت کا شکار ہیں. فرمایا گیا تم کو کثرت مال کی طلب میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نے آخرت کی طرف سے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے. اس صورت میں آگے آگاہ کیا گیا کہ مال و دولت تمہارے کام نہیں آئیں گے. پھر سورہ عصر میں اس غفلت کا علاج تجویز کیا گیا. زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حق کی تلقین کرتے رہے. پھر سورہ ہمزہ میں بھی ان لوگوں کو لعن طعن کیا گیا جو مال کی محبت میں گرفتار ہیں، اسے جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مال ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. انہیں آگاہ کیا گیا کہ ہرگز نہیں، وہ ضرور حتمہ یعنی چورا چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا کہ کیا آپ جانتے ہیں حتمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. پھر سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے. خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ناپاک ارادے سے یمن کا حاکم ابرہہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، جس میں ہاتھی بھی تھے، مکہ مکرمہ پہنچا. قدرت خداوندی حرکت میں آئی اور ابابین نامی چھوٹے سے پرندوں نے طاقتور لشکر کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ پرندے ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے. پھر اللہ نے ان ابرہہ اور اس کے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. سورہ قریش میں بتلایا گیا کہ ابرہہ کو عبرتناک عذاب سے دوچار کیا گیا اور قریش کو امن و امان عطا کیا گیا. قریش مکہ کو احسان یاد دلا کر فرمایا گیا کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، یعنی خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کریں، جس کے صدقے میں تمہیں بیٹھے بٹھائی عظیم فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد سورہ ماعون
میں دین کی تکذیب کرنے والوں کی شقاوت قلبی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ یتیموں کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہے کہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانے تک کے روادار نہیں، نماز سے غافل ہیں، ریاکار ہیں، معمولی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ان نمازیوں پر بھی افسوس ہے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں۔ سورہ کوثر میں اس اعتراض کے جواب ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے کوئی اولاد نرینہ نہیں، فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ ان کی گستاخیوں پر آزردہ نہ ہوں، اپنے رب کے یہاں اپنے مقام و مرتبے کی بلندی پر نظر رکھیں۔ سورہ کافرون میں نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ان کافروں سے صاف صاف فرما دے ہمارا تمہارا عقیدہ الگ الگ ہے، تمہارے ساتھ مشارکت اور موافقت کی کوئی صورت ہی نہیں، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین عزیز اور محبوب ہے۔ پھر سورہ نصر میں فرمایا گیا جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ تشکراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور تواضعاً اس سے استغفار کریں۔ سورہ لہب میں ابو لہب کے گستاخانہ کلام کے جواب میں فرمایا گیا کہ اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ اور برباد ہو جائے، اب تجھے برے انجام سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ لگائے بجھا کرنے والی اس کی خبیث عورت بھی جو کانٹے دار درخت اور کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی اور اللہ کے رسول کی راہوں میں بچھا دیا کرتی تھی کہ اس کے گلے میں رسی کا پھندا پڑے گا۔ سورہ اخلاص میں فرمایا گیا اے پیغمبر آپ توحید کا اعلان کرتے رہے، حقیقتاً اللہ ایک ہے، یکتا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی شریک و سہیم ہے۔ سورہ فلق میں فرمایا گیا کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ پھر سورہ ناس کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا آپ کہہ دیجئے میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، جو نسل انسانی کا معبود ہے، وسوسہ انداز شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی، اور ان دونوں صورتوں کو قرآن کریم کے آخر میں لانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت کو سمجھنے اور عمل کرنے کا جب کوئی انسان ارادہ کرے گا تو شیطان اس کی راہ روکنے اور عمل میں مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ مومن قاری کو چاہیے جب وہ قرآن کے ختم پر پہنچے تو یہ دعا کرے اے اللہ قرآن سے استفادے کی راہ کو شیطانی طاقتوں کے شر سے محفوظ فرما دیجئے اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے تاکہ میں برائیوں سے بچا رہوں اور اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھا سکوں۔ آج یہ آخری پارے 30ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا، اور اس طرح 30 پاروں کا مکمل خلاصہ نہایت تلخیص کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو میرے لیے نجات کا اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سلسلے کی برکت سے میری مغفرت فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سلسلے کی برکت سے جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے، دجال کے فتنے سے میری بھی اور آپ تمام سامعین کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو قرآن مجید سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔